کے درجات کی بلندی کے لیے ایک خاتون علیل ہیں بہت، اور ایک لڑکا بچہ علیل ہے، ایک شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ان سب کی شفایابی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل مصطفیٰ کی تعمیر اور آبادی کے لیے کاوش کرنے والوں کے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ محبوب رب العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى، إنما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سَيِّمَا عَلَى السَّيِّدِ الْمُطَهَّرِ والإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب ونقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
واللہ سمیع علیم۔ سبا پڑھو محمد والا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس خالص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوندہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشات کو معاف فرمائے۔ آئندہ بھی ہر قسم کے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مولا کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ سیرت معصومین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تشریف فرما ہیں ان سب کے حوائج شرعیہ روا فرما۔ خداوندہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خداوندہ ان سب کو سیرت جناب زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ مریضاں ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ ایک خاتون بہت علیل ہیں اور ایک بچہ بیمار ہے، خداوند ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، خداوندہ بحق معصومین علیہم السلام، بحق شہداء کربلا اسے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ خداوندہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، روئے سیاہ ہے، خداوندہ تیری ذات سے مایوس نہیں ہے۔ روز جمعہ ہے، جمعے کے دن کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یا اللہ تو نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ یا اللہ ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کے عاقبت کو بخیر فرما۔ خداوندہ مرنے کے بعد آل محمد کی شفاعت، مرنے سے پہلے آل محمد کی زیارت نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے ہمارا موضوع کیا تھا بھائی؟ دین الہی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بھائی یہ چوتھی نشست ہے، ابھی موضوع یاد نہیں ہے تو باقی کیا یاد ہونی ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے، اچھا وہ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم جب پڑھتے تھے نا صرف نہ ہو تو اس وقت ہمیں مثال دی جاتی تھی اخفش کا بکرا۔ اخفش ایک نحوی تھا، وہ اس نے گھر میں ایک بکرا اس نے پال رکھا تھا۔ استاد سے جو پڑھ کر آتا تھا تو وہ بکرے کے کان کو پکڑ کے اس کے کان میں سناتا تھا، سنانے کے بعد اس کو چھوڑتا تو پھر کہتے ہاں سمجھ میں آئی۔ بکرے کی عادت ہے جب کان چھوڑیں گے تو اس نے ساریوں ہلانا ہے، تو پھر وہ پڑھتا، اپنا سارا سبق دہراتا، پھر اس کے بعد کان جب چھوڑتا اور کہتا کہ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات، پھر اس کے بعد جناب اسے پھر سارے لانا، 10-20 دفعہ ایسا ہونا، کئی اتفاق سے اس نے سارے ایسے کر لینا تو ہاں اب تمہیں سمجھ آئی۔ ہر دفعہ ہر درس اسی طرح اس کو سناتا رہا، یہ خود عالم بن گیا، اچھا عالم بن گیا۔ اس بکرے کو جب ذبح کیا گیا تو اس کے سر میں دماغ ہی نہیں تھی، وہ سارا کھا گیا تھا۔ بات یہ ہے ہم مولویوں کو، ذاکروں کو سن کے ایسا نہ ہو کہ ادھر دماغ ہی نہ رہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ تو بہرحال مہربانی کچھ تھوڑا سا اللہ نے جو عقل و شعور دیا ہے اسے استعمال کریں۔ ویسے بھی اجتماعی حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اجتماعی حافظہ، انفرادی حافظہ قوی ہوتا ہے، اجتماعی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ مجھے اکیلے ملیں، کوئی 2-4 بات کروں گا وہ آپ یاد کر لیں گے، یاد رہ جائے گا، اس میں سے 100 میں سے کم 50-25 یاد رہ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے چلے جائیں، مجال ہے کسی کو 2% بھی یاد رہے۔
ایک صاحب جناب علی اس نے مجلس پڑھی، بڑے واہ واہ شاوا یہ ہو گیا. جب باہر نکلے تو آپ جیسے کسی صاحب نے ان سے پوچھا ہاں بھائی انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ یار کمال کی مجلس پڑھی انہوں نے، سب کو جناب علی اٹھا کے رکھ دیا. یار پڑھا کیا تھا انہوں نے؟ یار کمال کی مجلس پڑھی تھی. یار انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ یار اس کو چھوڑ نعرے بڑے لگے ہیں. تو بھائی ایسی مجلس جس کا ہمیں خود ہمارے نفس کو فائدہ نہ پہنچے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل. تو بارہ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں ویسے چلتی رہیں گی. اچھا، ہمارے موضوع سے اصل بات جو اس سے متعلقہ، رسول اکرم ایک بہت بڑے جنگ سے واپس آئے. راستے میں اصحاب سے کہا کہ بھئی ہم جہاد اصغر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی جانب جا رہے ہیں. لوگ حیران ہو گئے، یار اتنے بندے مارے گئے، شہید ہو گئے، ان کے بھی مار گئے، گھمسان کی جنگیں لڑی، اور پھر فرماتے کہ یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہوگا؟ رسول اکرم نے فرمایا جو تم سمجھے ہو وہ نہیں. تو یا رسول اللہ بات کیا ہے پھر؟ کہ تیر اور تلوار کے ساتھ کسی میدان میں دشمن کے مقابلے میں لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. یہ ہے بڑا جہاد، مردانگی اسی کو کہتے ہیں. ہمارے ایک استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا، تو باہر واقعہ ہی ہے، تو کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راہیں نکلتی ہیں. ایک درویش پرانے زمانے میں اللہ والا کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، وہ کسی چوراہے میں فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، اور بھی کافی سارے لوگ تھے. ایک مرتبہ بادشاہ کی سواری آئی تو سب سے کہا اٹھو بھائی اٹھو 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 اٹھو. بادشاہ کی سواری سب کو اٹھایا. سپاہی اس درویش کو اٹھانے کے لیے آئے، اٹھ جاؤ راستہ خالی کرو، بادشاہ آ رہا. اس نے کہا یہ بادشاہ، یہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. وہ حیران ہو گئے، بادشاہ تک بات پہنچ گئی، بڑا غصہ ہے، سیدھے اس فقیر درویش کے پاس آ گئے. آنے کے بعد اسے سر سے لے کر پاؤں پہ تک دیکھا، کہ تیرے پاؤں میں ٹھیک سے جوتیاں نہیں ہیں، میرے سر پہ کروڑوں کا تاج ہے، اپنا لباس دیکھ میرا لباس دیکھ، ایک آرڈر کروں یہاں تیرا سر تن سے جدا کر دے. کیسے کہہ دیا کہ میں تیرے غلام کا غلام ہوں؟ کہ میں ثابت کرتا ہوں تو میرے غلام کا غلام ہے. بادشاہ سن، جب تجھے تیرا نفس کہتا ہے فلانے کے ساتھ ظلم کر، تو ظلم کرتا ہے، فلانے کا مال غصب کرتا ہے، فلانے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اپنے نفس کے کہنے میں آ کر اپنا ہی بربادی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے سے بڑوں کے سامنے تو خادم غلام بن جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد اور مطلب اس کا یہ تھا تو اپنے نفس کا غلام ہے، میں نے اس نفس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اسی لیے کہا تو میرے غلام کا غلام ہے. عزیزان محترم، نفس کی 3 قسمیں علماء بتاتے ہیں. بار میرا موضوع تھوڑا آگے بڑھے گا، یہ باتیں ساری میرے موضوع میں ہیں. یہ جہاد، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ میں آپ کو ہاتھ میں کوئی بندوقیں لے کے کشمیر لے کے جاؤں گا؟ جہاد کی بات کریں گے تو بھائی وہ بات نہیں. آپ نے جہاد کرنی ہے تو اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کے خلاف جہاد کریں. توجہ رکھیے گا. اچھا ایک دفعہ صلی اللہ محمد محمد والے. بھائی نفس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3. اسے سنے پہ جلدی سے آگے نکلتے ہیں. پہلا ہے جناب نفس امارہ. کیا ہے؟ نفس امارہ. اب ان کی پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے، اب سب ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتا، میں جلدی جلدی بیان کروں گا اپنے بچوں کے لیے. نفس کا نام یاد رکھنا ہے. نفس کا پہلے کا نام کیا ہے؟ امارہ. دوسرے کا نام ہے لوامہ. کیا نام ہے؟ لوامہ. تیسرے کا نام ہے نفس مطمئنہ. 3 نفس ہو گئے. یہ امارہ کیا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ کسی کو یہ نفس نہ دے.
اللہ کرے ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو انشاءاللہ، اللہ کرے گا نہیں ہوگا، ہوتا تو اب یہاں تھوڑی آتے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ گناہ کرے، جرم کرے، خطا کرے، اور کرنے کے بعد اس کے کان پہ جو بھی نہ رینگے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کیا کیا اس نے، اسے احساس ہی نہیں ہے کیا کیا ہے میں نے، اپنے کیے ہوئے گناہ کے مقابلے میں کوئی پشیمانی نہیں ہے، وہ فخر کیے بیٹھا ہے۔ آج کل ایسے بدبخت آپ کو ملیں گے، کریں گے گناہ، کریں گے جرم، اور پھر کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے۔ حرام طریقے سے کمائی، لوٹ مار، غصب، دھوکہ دہی، اللہ کا فضل، مکان کے باہر لکھ دیا جاتا ھذا من فضل ربی، اللہ کا غضب نہیں پڑے کسی بندے پر۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات، یہ نفس امارہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں دعا کرو کہ اللہ نفس امارہ کسی کو نہ دے، بلکہ یہ خود اندر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے، بڑی جلدی گزر رہا ہوں۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، لوامہ جیسے ملامت، گناہ ہوتا ہے فوراً ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، سرزنش کرتے ہیں، یہ کیا کر بیٹھا ہے تو؟ علی کا نام لیتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، علی کا شیعہ کہلاتا ہے، حسین کا عزادار کہلاتا ہے، اور یہ گناہ کر بیٹھا ہے تو؟ نعوذ باللہ، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً یہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ جس کے پاس نفس لوامہ ہو اللہ اسے توبے کی توفیق دیتا ہے، یہ نفس اچھا نفس ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے پاس نفس لوامہ ہو، اور نفس لوامہ کبھی نہ کبھی اسے توبے کی توفیق دے گا اور یہ جنت چلا جائے گا۔ نفس امارہ والا کبھی جنت نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسرا نفس مطمئنہ، وہ بڑی بڑی شخصیات اس پر فائز ہیں، معصومین علیہ السلام، جیسے امام حسین علیہ السلام کی لکھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بارہ عزیزان محترم، یہ تین نفس ہیں۔ ہم نے اب یہ نفس مطمئنہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں بڑے ڈسکشن ہے، بڑے بحث و مباحثات ہیں، وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ بہر ہم درمیان میں اگر رہ جائیں تو بڑی بات ہے۔ گناہ تو سب سے ہی ہوتے ہیں، کون سا آدمی ہے کہ جو معصوم ہو، محفوظ ہو، لیکن جب گناہ ہو جائیں توبے کی اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے عزیزان من، بہت اہم بات آج کرنے لگا ہوں، ساتھ دو گے؟ ساتھ دیں گے نا؟ حوصلہ افزائی کریں گے؟ میں آپ کے اذہان پر اعتماد کرتے ہوئے بہت اہم بات اسی موضوع کے تحت آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی رپورٹ لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو چپ کر کے سر اس کے خبر کے سامنے جھکانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، اس خبر کے بابت تم نے تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کرنا، ریسرچ، جستجو کریں، چپ کر کے مت مانیں۔ فاسق خبر لے آئے اور چپ کر کے نہ مانو، اگر چپ کر کے مانو گے تو بہت پریشانیاں ہوں گی۔ اگر تم نے اس کی بات کو مانی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم نے اس کی بات مانی فاسق کی بغیر تحقیق کے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ تمہاری جہالت اور نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو گے۔ فاسق کی بات مانو گے
تو تمہاری نادانی اور جہالت کی وجہ سے تم قوم کا کسی کا نقصان کر بیٹھو گے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم کیا کرو گے؟ اپنے اس کیے پر پشیمان ہو کر بیٹھ جاؤ گے، ندامت ہوتی رہے گی، کیا کر بیٹھا، فاسق کی بات مان گیا، یہ رپورٹیں میں نے آگے پہنچا دی، یہ بات آگے کر دی، اب لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ یہ اس مرض میں، یا یوں سمجھ، میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیے گا، آج یہ جو ہر کسی کی بات پر اعتماد کر دینا اور بات کو ادھر سے ادھر اچھال دینا، اس مرض میں زیادہ تر ہمارے خواتین مبتلا ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے بات جو کی وہ صحیح ہے کہ بھی نہیں، ادھر سے کسی نے کوئی بات اڑا دی، پورے معاشرے میں اسے پھیلا دیا، جس کی وجہ سے قومیں، خاندان تباہ ہوئے، برباد ہو گئے۔ بعد میں دیکھا تو بات ہی کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا پہلے تحقیق کرو، اور اب سوچیے گا، غور کریے، بچوں جوانوں سنو، میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیں، جو لوگ افواہ اڑاتے ہیں، غلط خبریں پہنچاتے ہیں، اللہ کے نظر میں وہ فاسق ہے۔ جو غلط بات پہنچاتے ہیں، غلط رپورٹ دیتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، اللہ کے نظر میں وہ فاسق ہے۔ گریبان میں جانکو، کہیں اس آیت کے کیٹیگری میں ہم تو نہیں آتے، ہم تو نہیں یہ باتیں ادھر سے ادھر مارتے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سن لیں گے یہ بات، اگر تم نے کسی کے بات مان کر معاشرے میں اسے ویسے ہی پہنچایا بغیر تحقیق کے تو مجرم ہو۔ یار ٹائم تھوڑا آگے چلا جائے، ناراض نہیں ہونا، میں بار بار دیکھ رہا ہوں اسی وجہ سے۔ اچھا توجہ رکھیے گا، میں نے تھوڑی چھیڑ دی ہے، اسے کسی جگہ پہنچا کر ہی میں نیچے اتروں گا۔ عزیزان محترم توجہ رکھنا، یہ انتہائی اہم بحث ہے۔ اچھا بھائی، قرآن نے حکم جاری کیا، آرڈر جاری کیا، قرآن کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، حکم کو ماننا پڑے گا، تو پھر مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی فاسق کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، اور خود بھی اس زمرے میں خود کو شامل نہیں کریں گے، ادھر کی رپورٹ ادھر نہیں، ادھر کی بات ادھر نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، حکم قرآن ہے، کوئی فاسق، کوئی گناہگار، کوئی خطاکار، یا وہ فرد جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، وہ کوئی رپورٹ، کوئی بات لے کر آئے تو سر تسلیم خم نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنا ہے، اگر صحیح ہے تو مان لو، اگر نہیں ہے تو پھر اسے رد کرو۔ یہ قرآن کا حکم۔ اب عزیزان محترم، قرآن کی یہ آیت سچائی کو جاننے کے لیے اہل فہم و فراست، اہل عقل و شعور، اور جو افراد دانا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو یہ آیت دعوت دے رہی ہے، کوئی بھی بات رپورٹ آئے اس میں پہلے تحقیق کرو۔ یہاں تک آ گئی بات، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو تحقیق ہونی ہے، کس کے بعد کی تحقیق ہونی ہے؟ گناہگار کے بعد کی تحقیق ہوگی، گناہگار کچھ بیان کرے اس کی تحقیق ہوگی، خطاکار بیان کرے اس کے بعد کی تحقیق ہوگی، اور اگر بیان کرنے والا فاسق ہے اس کے بعد کی تحقیق ہوگی۔ تھوڑا جاگیے گا عزیزان محترم، بیان کرنے والا گناہگار ہو تحقیق ہوگی، بیان کرنے والا خطاکار ہو تحقیق ہوگی، بیان کرنے والا فاسق ہو تو تحقیق ہوگی، اگر بیان کرنے والا قرآن ہو، اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اگر بیان کرنے والا گناہگار ہو تحقیق ہوگی، لیکن اگر بیان کرنے والا قرآن ہو، اگر بیان کرنے والا آیت تطہیر کا مصداق ہو، اگر بیان کرنے والا مولا غدیر ہو،
اگر بیان کرنے والا مولا کائنات ہو، اگر بیان کرنے والا باب مدینۃ العلم ہو، اگر بیان کرنے والا صادق آل محمد ہو، تو وہاں ان کے کلام میں تحقیق نہ ہوگی، بلکہ معصوم کے کلام کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا۔ یہ کلام معصوم ہے جس میں کوئی خطا نہیں۔ اور کچھ دنوں پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی خطا کا امکان نہ ہو۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ معصوم بیان کرنے والا ہو تو ان کے کلام کی تحقیق کرنے کی حیثیت تمہاری نہیں ہے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم اس درجے تک پہنچ جاؤ۔ تمہارے لیے حکم ہے گناہگار، خطاکار، فاسق خبر لائے، اس کی تحقیق ہونی ہے۔ اور عزیزان محترم، نوجوانان عزیز، یہ بھی سنتے چلیں بھائی، تحقیق کس چیز میں ہونی ہے؟ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہماری اصلاح فرمائیں گے، عزیزان محترم بزرگ ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ میں تصدیق کا لفظ نہیں کہوں گا۔ اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، رائے گنج میں ایک خطیب آ گیا، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو خیر مجبوراً سننا پڑ گیا۔ تو صاحب شرعی اور فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک سارا غلط، اور پھر کہتے ہیں کہ آغا صاحب تصدیق کریں گے۔ اگر کر دیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور قبلہ افضل حیدر صاحب بھی ایسے بیٹھے تھے، تو ایک ذاکر صاحب نے اسی طرح کہہ دیا، یہ قبلہ صاحب میرے تصدیق کریں گے۔ انہوں نے نیچے کہا میں نے کوئی تصدیق نہیں کرنی، تو غلط بول رہا ہے۔ تو بھائی ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم بھی خطا کار ہیں، خطا ممکن ہے، ہم کہیں گے بھائی ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے کنارے تک انسان گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اور عزیزان محترم قابل اصلاح بھی ہے۔ اب یہ تحقیق کس میں ہونی ہے؟ سارے سنیے کہ میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگان سے دعا لیتے ہوئے، تحقیق کس میں ہونی ہے؟ ہمیشہ تحقیق خبر کی ہوگی، مخبر کی نہ ہوگی۔ خبر کی تحقیق ہوگی، مخبر کی نہیں ہوگی۔ تحقیق ہمیشہ بات کی ہوگی، ذات کی تحقیق نہ ہوگی۔ پھر سن لے جی، تحقیق اس بات میں ہونی ہے کیا کہا گیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کس نے کہا ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن معصوم نے عظیم ترین پیمانہ دیا ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ بھئی اگر تحقیق ذات کی کریں، اگر تحقیق کسی کے ذات کی مخبر کی کریں گے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بولنے والے کروڑوں اربوں ہیں، کس کس کے پیچھے جائیں گے، کس کس کا شجرہ تلاش کریں گے؟ بھائی کسی کا تو پچھلا بھی نہیں ملے گا، کوئی تو ایسے بھی ہوں گے جن کے ننیال تو ملیں گے، ددیال نہ ملیں گے، ایسے بھی بڑے ملیں گے عزیزان محترم۔ تو کہاں کہاں تحقیق کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو امام نے، معصوم نے پیمانہ دیا، میزان دیا۔ کوئی خبر تمہارے پاس آئے، بندے کے پیچھے نہ جاؤ، اس خبر کو لے لو۔ ہم تمہیں پیمانہ دیتے ہیں، لیکن پیمانہ بھی ایک ہی ہے، میزان بھی ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا میزان پیمانہ معصوم نے نہیں بنایا ہے۔ فرمایا اسے لے لو، وہ رپورٹ لے لو، وہ خبر لے لو، وہ کلام، وہ بات، وہ روایت لے لو اور لے آؤ، قرآن کے ساتھ میچ کرو۔ اگر قرآن سے میچ ہو جائے ہمارا کلام ہے، اگر میچ نہ ہو جائے تو فضل الجدار اور دیوار پہ مارو، وہ ہمارا نہیں ہے، کسی منافق کی شرارت ہے۔ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بات پہنچ گئی؟ یہ بہترین حل ہے۔ مت کہیں یار وہ غلط پڑ گیا، یہ کر گیا، وہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی تو اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرو، کم سے کم قرآن کو اتنا تو سمجھو کہ اگر کوئی رپورٹ مل جائے اس سے میچ تو کر سکو۔
ہے کہ نہیں؟ تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور تو آیا ہے کہ فلانا غلط پڑ گیا، فلانا غلط پڑ گیا۔ تو نے اپنے اندر کون سی صلاحیت پیدا کی ہے؟ تو سمجھتا ہے آیات کو، تو سمجھتا ہے روایات کو، تو سمجھتا ہے حدیث کو، خود سمجھ نہیں رہا، ایک دم کہہ دیا غلط، ہو سکتا ہے صحیح کہا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے جیسے اب ہو رہا ہے، معاف کیجئے گا، ناراض آپ جلدی نہ ہو جائیے گا، 99% غلط پڑھا جا رہا ہے، 99%، یقین جانیے۔ ایک صاحب میرے ساتھ عشرہ پڑھتے تھے، باہر کیا کیا گنواؤں، باقی ساری باتیں چھوڑیں۔ ایک صاحب بہت غلایا کرتے تھے، اس سے پوچھا کہ بھائی تو یہ اتنے فضائل تو نہیں، یہ مسائل کہاں سے لے کر آتا ہے؟ نہ عقل میں آتی ہے بات، نہ کتابوں میں ملتی ہے کوئی بات، یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ اے جی اللہ دا فضل ہوتا ہے۔ یار وہ فضل ہم پہ نہیں ہوتا۔ ابھی مولانا صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھائی داڑھی منڈا ہے اور ممبر پہ آیا ہے، اور پھر جناب علی اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہی ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین نے خدا کے ساتھ ایسی بات کی ہے، سونے کے حروف کے ساتھ لکھ کرنا اپنے مسجدوں کے آگے لگاؤ، اس کو بڑا کمال کی بات کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے پڑھے لکھے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جاہل داڑھی منڈے کو ممبر پر بٹھاتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے افراد اس جاہل کی باتوں کو سننا ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے بڑا جرم اور گناہ کوئی نہیں ہے۔ ممبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم پیش کروں تو وقت بھی نکل آتا ہے، بعد میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ محمد والے صلی اللہ محمد والے۔ بھائی کیا بات کی؟ معصوم نے کیا کہا؟ کوئی بات مل جائے، کوئی رپورٹ مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ میچ کرنا ہے، ملانا ہے، دیکھنا ہے، ٹیلی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے نا؟ یہ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ان میں جناب علی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہاں پر وہ ایک طرف مثال کے طور جانوروں کے تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس طرف ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کو پھر میچ کرتے ہیں، یہ شیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ لومڑی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اس ایک ٹیچر نے پہلے سکھایا ہے، وہ گیا ہے پڑھنے کے لیے، خدا کے لیے غور کرنا، وہ گیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ نے فیس دی، وہ پڑھ چکا، اب وہ اتنا تو میچ کرتا ہے، یہ شیر کی تصویر ہے، یہ گیدڑ کی تصویر ہے، یہ لومڑی کی تصویر ہے۔ اب ہمیں بھی اسلام نے بتایا، اے مومنوں، اے اپنے آپ کو شیعہ کہلانے والوں، کم سے کم قرآن کو اتنا تو پڑھ لو کہ کوئی روایت ملے، کوئی ایسی چیز ملے، تم میں صلاحیت تو اتنی ہو، کم سے کم اس سے ٹیلی تو کر سکو، میچ تو کر سکو۔ قرآن فہمی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے قرآن کو، پوچھنا ہی کو نہیں ہے قرآن کو۔ قیامت کے دن 3 چیزوں نے گریبان پکڑنا ہے۔ ایک مسجد جو محلے میں ہے، نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جائے گا اللہ کی درگاہ میں۔ یہ ہمارے گھر کے میرے پاس قریب رہتا تھا، لیکن میرے حق اس نے ادا نہیں کیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، میرا اس کے درمیان فیصلہ کر، جو فیصلہ ہونا ہے یہی فیصلہ ہونا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، اٹھاؤ پھینک دو جہنم میں۔ دوسرا اس علاقے کا عالم دین جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کا حق ادا کرنا، اسے آپ کھانے کو دے نہ دیں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جب بلایا دینا پر واجب ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہ سن لے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عالم دین علاقے میں ہو اور وہ کہتا رہے یار کوئی حلال و حرام سن لو، سمجھ لو، پوچھ لو، اور خدا کے بندے ایسے ہوں، مولوی بیچارہ بیٹھے کچھ بیان کرنے کے لیے، لو جی پھر مولوی صاحب کان کھائیں گے یا جناب دماغ کھائیں گے، آپ یار کوئی ڈسپرین کی گولی دے دو اور سننے نہ، اور پھر عالم بیچارہ چیختا رہے، عالم سے کوئی استفادہ نہ کرے، یہ عالم اللہ کی درگاہ میں شکایت کرے گا، یا اللہ ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تیسرا گھر میں رکھا ہوا قرآن جس پر گرد جم چکا ہے اور اسے آپ نے پڑھا نہیں،
وہ بھی گریبان پکڑے گا، پیش کر دے گا درگاہ خدا بندی۔ اور عزیزان محترم، حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو معصوم نے کیا فرمایا کہ بھائی اگر کوئی رپورٹ کوئی آئے، کوئی ایسی چیز آ جائے، ملاؤ، مل گیا تو لے لو، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کلام ہے۔ اس لیے ہم بھی قرآن ہیں، یہ بھی قرآن ہے، یہ صامت ہے، ہم ناطق ہیں، ہمارے کلام میں اور اس کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، اچھا بھائی قرآن نے کیا کہا؟ تحقیق۔ اب خدا را اس بات پہ سوچنا، بہت اہم بات، نتیجتاً بات، قرآن نے کہا تحقیق کرو۔ یہ جو تحقیق کہا ہے قرآن نے کہ بھائی کوئی رپورٹ آئے تحقیق کرو، یہ تحقیق کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ دین الہی میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ سمجھیے گا اس کو، یہ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ دین الہی میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ کہ آپ کیوں منع کریں؟ اس نے کہا تھا، ہمارے بابا نے کہا تھا، ہمارے چودھری صاحب نے کہا تھا۔ یہ چودھری کون ہے؟ یہ بابا کون ہے؟ یہ آغا صاحب کون ہے؟ یہ مولوی صاحب کون ہے؟ یہ مفتی صاحب کون ہے؟ قرآن سے میچ کرو، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن سے میچ کرو، مل جائے لے لو، آل محمد کا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مکتب کا کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو قرآن کے مخالفت میں کوئی بات کرے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے، شخصیت پرستی دین میں نہیں ہے۔ اب کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جسے امیر المؤمنین نے حل نہ کیا۔ انسان مجبور ہے ان کے دروازے پہ جانے کے لیے۔ اب یہ موضوع بھی تشنہ تو نہیں رکھا ہوگا، آئیے امیر المومنین سے پوچھتے ہیں، مولا تھوڑا سا آپ ہمارے لیے آسان کر دیں، یہ ہمارے شرق پور والے پریشان ہو گئے ہیں، شخصیت پرستی کے نام کا نام لیا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ تو بھائی امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کمال کا جملہ، فرمایا انظر ما قال ولا تنظر ما قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ کیا بات! کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام، کلاموں کا بھی امام ہے، سب حل ہو جاتا ہے یکتا۔ کہ بھئی کوئی بات تمہارے پاس آئے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہا کیا ہے اس نے۔ پھر دوسری بات مولا نے جو فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے۔ فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق، اپنی حکمت کو لے جاؤ، چاہے منافق کے گھر سے ہی لانا پڑے۔ یہ مولا بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں کہ بھئی اپنی حکمت کو لے آؤ، چاہے منافق کے گھر سے ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے وہ حکمت تمہاری ہے، منافق کی نہیں، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے اس کے گھر میں چلی گئی ہے، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، غلطی تم سے ہوئی ہے۔ دیکھیے کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور کلام کے اندر کے ایک مفہوم ہوتا ہے۔ ظاہر تو یہ حکمت مومن کی ہے، گمشدہ جا کے لے آؤ، اور اس کا اندر کے ایک مفہوم ہے۔ وہ کون سا مفہوم ہے؟ بھائی وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ جو حکمت ہے تھی تو مومن کی، ایسے ہی ہے نا، حکمت ہے مومن کی، لیکن یہ مومن اتنا نادان ہے کہ اس نے اپنی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اپنے حکمت کو سنبھالا نہیں اور منافق کے گھر میں چلا گیا۔ اور اس سے بڑا نادان وہ مومن ہے کہ جو دیکھ رہا ہے میری حکمت منافق کے گھر میں ہے اور جا کے لیتا نہیں ہے۔ مولا نے بیان کیا، یاد رکھو، منافق کو نہ دیکھو، حکمت کو دیکھو، شخصیت کو نہ دیکھو، حکمت کو دیکھو۔ اچھا یاد، یہ جو
شخصیت پرستی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ یہ کس ملعون نے اس کا بیج بویا ہے؟ یہ کون سا بدبخت اور خبیث ہے جس نے شخصیت پرستی کا بیج بویا ہے؟ یہ کون ہے؟ شخصیت پرستی کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب آدم کے سجدے کا انکار ہوا تھا۔ ادھر آدم کے سجدے کا انکار ہوا، شخصیت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے کہا میں آدم بنا رہا ہوں، جب بن جائے روح پھونک دو، سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ جوانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں ایک باریک سا نقطہ، ابلیس کی یہ پرانی عادت ہے اور ابلیس کا یہ پرانا مزاج ہے، وہ ہمیشہ خلیفۃ اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ ابلیس مزاجی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اچھا، اس بدبخت کا یہ کہنا میں اعلیٰ، آدم ادنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملعون اپنی شخصیت کو آدم سے بڑا سمجھتا تھا۔ یہ اپنی شخصیت کو بڑا سمجھ بیٹھا کہ میں بڑا ہوں، بھائی میں سب کچھ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، سارا کچھ۔ بات اختتامی مرحلے پر بس ایک بات سنیں، زحمت تمام کر دوں۔ عزیزان من، بڑی توجہ کے ساتھ اب دیکھیے، عربی زبان میں آگ کو کہتے ہیں نار۔ یہ بدبخت شیطان، اس ملعون نے آگ کو دیکھا ہے، حکم خدا کو نہیں دیکھا۔ اس نے مٹی کو دیکھا ہے، حکم خدا کو نہیں دیکھا۔ مٹیریل کو دیکھا، حکم خدا کو نہیں دیکھا۔ مادے کو دیکھا، حکم خدا کو نہیں دیکھا۔ عربی زبان میں تھوڑا توجہ رکھیے گا، عربی زبان میں آگ کو کہتے ہیں نار۔ آگ کو کیا کہتے ہیں؟ نار۔ اور مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ ٹھیک ہے، جو آگ سے بنے، یہ جو نار ہے، آگ کو کہتے ہیں نار، مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ اور جو نار سے بنے وہ ناری، جو تراب سے بنے وہ ترابی ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی کوئی فرق تو نہیں ہے۔ پھر سنیں، عربی زبان میں آگ کو نار کہتے ہیں اور مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ جو نار سے بنے وہ ناری اور جو تراب سے بنے وہ ترابی۔ اب قیامت کے دن محشر کے میدان میں بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو فریاد و فغاں کرتے ہوئے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی انگلیاں منہ میں دباتے ہوئے فریاد کر کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ترابی ہوتے۔ یا کاش ہم بھی لے عزیزان من، شیطان کا بتایا تھا نا کل پرسوں 2 دن سے کہ بھائی کتنا بڑا عابد و زاہد تھا، وہ 7ویں آسمان پہ چلا گیا لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ بات یہ نہیں کہ ایک سجدہ، وہ حکم خدا کے سامنے اکڑ گیا تھا، اتنا ملعون تھا، اللہ کو دھمکی دے رہا تھا میں تیرے سارے بندے بہکا دوں گا۔ یہ دھمکی ہے نا، سارا ظاہراً دھمکی دے رہے اللہ کے منہ پر۔ وہ قادر مطلق کو دھمکی دے رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہے قادر مطلق ہے، وہ ایک دم مجھے مارے گا نہیں، تباہ نہیں کرے گا۔ یہی سیرت الہی معصومین کے ہاں ہے۔ امیر المومنین جانتے ہیں کہ ابن ملجم میرا قاتل ہے، بار بار سنایا لیکن سزا نہیں دی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی جانب سے ایک سیرت الہی کو اپنایا گیا۔ بارہ عزیزان محترم، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ شیطان اتنا بڑا، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کو جلال آیا، اٹھا کے پٹک دیا زمین پر، کہا فاخرج فإنک رجیم، تو نکل جاؤ، تو رجیم ہے اور تم پر قیامت تک لعنت ہے۔ نام عزازیل تھا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان بھی بن گیا، ابلیس بھی بن گیا، لعین بھی بن گیا، رجیم بھی بن گیا، ادھر سے نکالا بھی گیا۔
ایک سجدہ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اب ذرا توجہ رکھیے گا، طالب علم ہوں، نہیں معلوم کہ یہ بات کیسے میں سمجھا سکوں کہ نہ سمجھا سکوں، لیکن انشاءاللہ مجھے آپ کے اذہان عالیہ پر اعتماد ہے۔ ایک شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم کو، اور اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس لیے یہ اپنی شخصیت کو بہت بلند سمجھتا تھا۔ اور نوجوانوں غور کرنا، شیطان اپنی شخصیت کو بڑا سمجھتا تھا اور آدم کو کمتر سمجھتا تھا۔ ارے جو بدبخت اپنی شخصیت کو تراب کے مقابلے میں لے آیا، وہ تو بن گیا رجیم، وہ بن گیا لعنتی، وہ بن گیا ابلیس، وہ بن گیا شیطان۔ اور اگر کوئی بدبخت اپنی شخصیت کو ابو تراب کے مقابلے میں لے آئے، یا رسول اللہ، یا الہ، بس میرے عزیزوں نوجوانوں زیادہ تکلیف نہ دو۔ میں نے اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد یہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے مجالس شخصیتوں کی وجہ سے انتہائی متاثر ہے۔ مجلس حسین ہے، ایمان سے بتائیے، اگر ایک عام طالب علم یا ایک مومن متدین پڑھا لکھا آدمی جسے پڑھنا آتا ہے، وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ یا ہمارے علماء مجتہدین کی کوئی کتاب لے کر ایسے بیٹھ کر پڑھے، کیا وہ مجلس نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار مجلس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی لاکھوں روپے خرچ کرو؟ مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا بڑا نام والا ذاکر آئے، وہ پڑھے، ایک خطیب آ جائے، تب مجلس ہونی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے مجالس بے تحاشا مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، منہ مانگی قیمت ان کو دیتے ہیں، اور ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ جب بھی مجلس ہوتی یہ دیکھتے کون پڑھ رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اور لنگر کیا ہے۔ یا ہم لنگر کے شوقین ہیں، یا شخصیت کے شوقین ہیں، یا ہوا سے دنیا کے شوقین ہیں۔ پورا سسٹم کاروباری بن گیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے تابوت سکینہ کو سنا ہے کبھی؟ تابوت سکینہ جا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں موجود ہے، تقریباً آخری حصے پر۔ بنی اسرائیل کو دیا تھا یہ تابوت سکینہ، اس کی ڈیٹیل وہاں پر ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ میں بتا دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگ، جیسے کہ کچھ احباب کا کہنا ہے، تابوت سکینہ پہلے پہاڑ پہ ہوتا تھا، اور پھر جناب علی لوگ اپنی حاجات کو جب اللہ سے پیش کرتے تھے تابوت سکینہ کا واسطہ دیتے تھے، ان کے مسائل حل ہوتے تھے۔ پھر لوگوں نے اتنے گناہ کیے، اب دور سے حل نہیں ہوتے تھے، پہاڑ کے دامن میں جا کے دعا کرتے تھے، پھر مسئلے حل ہوتے تھے۔ پھر لوگوں نے اس قدر گناہ کیا، ظلم و زیادتیاں کی، کہ ان کے دعا پہاڑ کے نیچے بھی قبول نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ لوگ اوپر جا کر تابوت سکینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، پھر قبول ہوتی تھی۔ پھر گناہ بڑھ گیا، پھر سامنے سے دعا قبول نہیں ہوتی تھی، پھر تابوت سکینہ کو پکڑ کر دعا کرتے تھے، پھر ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ پھر اتنا ان کا ظلم بڑھا، اتنا ان کا جرم بڑھا، گناہ بڑھا، اللہ نے تابوت سکینہ کو اٹھا لیا۔ یہ پچھلی امتوں کی جو باتیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے۔ نعوذ باللہ اللہ ویسے نہیں بتاتا کہ نوح کی باتیں، ابراہیم و اسماعیل کی باتیں، یہ تابوت سکینہ کی باتیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ سنو، یہ تابوت سکینہ کا اٹھ جانا اور دعاؤں کا قبول ہونا، میں اس سے یہ دلیل لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس عزاداری ہے، ان کے پاس تابوت سکینہ تھا، لیکن اس سے کہیں درجہ یہ عزاداری ہے۔ عزیزان محترم، مبادا ایسا نہ ہو نوجوانوں، کہیں ہماری غفلت، ہمارے گناہ، ہمارے جرائم اور تجارت کی وجہ سے
یہ اتنا متاثر ہو جائے اللہ کہیں عزاداری کو بھی تابوت سکینہ کی طرف اٹھا نہ لے، اس دن سے ڈرو۔ بتانا میرے اوپر واجب ہے، عمل کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے۔ قبر میں آپ کے نہ میں نے جانا نہ میرے قبر میں آپ نے جانا ہے، لیکن یہ نہ کہنا کہ بھائی وہ مولوی آیا ہے 10 دن اور اس نے بتایا نہیں تھا۔ اور میرے عزیز و نوجوان، عزاداری کے بابت ڈرو، عزاداری کے بابت ڈرو، اس لیے یہ سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات انسانی ہے، یہ ہدایت بشر کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے۔ علماء نے کیا فرمایا ہے؟ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے، اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم نے اسے صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے وہ ادا نہ کیا تو یقین کیجئے ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اب ہمارے ممبروں پر نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک خبیث آدمی کیا کہتا ہے ممبر پہ آ کر، ممبر حسین کا ہے، وہ حسین جس نے اپنا سر سجدے میں کٹایا، اور سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ملعون آدمی کیا کہتے ہیں؟ رباب کی گود میں اللہ پل رہا تھا۔ اور آپ لوگ جناب واجبہ واجبہ واجبہ، کیا ہو گیا یار ہماری قوم، کس طرف چلے گئے ہیں؟ دوسرے لوگ ان کو خطا کار سمجھتے ہیں، معصومین کو، اور ہم لوگ اتنا بڑھا چڑھا کر خدا سے اوپر لے کر گئے۔ اگر علی اصغر رباب کا بیٹا اللہ ہے تو پھر رباب جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ پھر اس کا جو شوہر امام حسین وہ کیا ہے؟ جو ان کا امام حسن ہے وہ کیا ہے؟ پھر امام حسن کے والد محترم امام علی وہ کیا ہے؟ پھر رسول اکرم وہ کیا ہے؟ اللہ کی درگاہ۔ اسی لیے کہا تھا وہ عالم دین نے صحیح کہا تھا، پڑھے لکھے نیچے بیٹھے ہیں اور اس جاہل کی بات کو سننا عبادت سمجھتے۔ اگر توحید محفوظ نہیں ہے نا تو کچھ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی نہیں ہے۔ جاؤ نہج البلاغہ دیکھو کیا امیر المومنین نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، الہی کفا بعزن ان نکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ علی بندہ ہونے پہ فخر کر رہا ہے اور تو علی کو رب بنا رہا ہے۔ تو سچا ہے کہ علی سچا ہے؟ وَكَفَا بِهِ، اللہ اکبر، کفا بعزن ان تکون لربا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھ جیسا خالق، تجھ جیسا خالق کوئی اور نہیں، تجھ جیسا خالق علی کا۔ وہ کہہ رہا علی کہ میرا رب اللہ ہے، تو مولا علی کو رب بنائی بیٹھا ہے، اور ایک نے 14 رب۔ کتنے رب بنانے ہیں یار، رب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا چل ان کی بات مان لے، تھوڑا سا کمپرومائز کر کے، نعوذ باللہ کرنا نہیں چاہیے، میں تھوڑی دیر کے لیے بفرض محل۔ تو پھر معصوم نے کیا فرمایا، ابھی پیش کر کے گیا ہوں کہ بھائی کوئی آیت کوئی روایت ہے تو قرآن سے میچ کرو، مل جائے تو لے لو، نہ ملے تو دیوار پہ مارو، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کا قول ہے، آپ کہتے ہیں فلانے کا قول ہے، حالانکہ ان کا قول ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا، اگر کہیں سے بھی آ جائے، کسی امام نے ایسی بات نہیں کی۔ ہمارے اماموں نے، معصومین نے اپنی ذات کو نہیں منوایا ہے، اپنے رب کو منوایا ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ تمہاری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر قرآن اٹھاؤ۔ سب سے آغاز، پہلی سورہ، جس سورے کو اللہ نے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا، سورہ فاتحہ، سب آسمان، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے؟ کیا عبادت ہے؟ قرآن کی آیت، ایک آیت کا پڑھنا
کتنا اجر ہے جانتے ہیں؟ میں احتیاط کو پیش نظر رکھ کر 100 شہداء بدر والوں کی جو اجر ہے، بدر والوں کا جو اجر ہے، وہ ایک قرآن کی آیت پڑھنے والوں کو ملے گا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب تو مصیبت یہ ہے، بندہ مر جاتا تھا نا پہلے تو ہم قرآن پڑھ کے بخشتے تھے، اب پتہ نہیں کس نے نکال دی ہے، بندہ مر گیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اب تو جناب علی وہ چنے گنتے ہیں۔ کس نے یہ عادت ڈال دی؟ اللہ جانے۔ وہ پہلے تسبیح ہوتے تھے، کس کے لیے؟ وہ لوگ جو ان پڑھ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ تسبیح میں کوئی اللہ وغیرہ کر لے، لیکن ہماری امت کو چاہیے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ اللہ اللہ فی القرآن، وہ قرآن پڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور اس پہ عمل کر جائے۔ اور یہی کہا ہم گوروں نے کہ ہم اس پہ عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچے، وہ انشاءاللہ ادھار پھر سے۔ بس زیادہ لمبی بات نہ کرو، بات ختم۔ میرے عزیز و نوجوان، یہ ایسی باتیں سناتا ہوں تو پریشان نہیں ہوتے نا آپ انشاءاللہ؟ یہ باتیں ہوتی تو لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا یار، امیر المومنین کا وہ کلام تو مکمل کروں نا، کہ بھئی کیا امیر المومنین فرماتے ہیں؟ الہی اللہ انت کما احب۔ خدا کی قسم یہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس کے اندر سمندر پنہان ہے۔ یہ بات کرنے کی صلاحیت اور لیاقت صرف امیر المومنین میں ہے، کسی اور کی اتنی لیاقت و صلاحیت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے الہی انت کما احب، پروردگارا تو ایسا خالق ہے، تو ایسا مالک ہے، تو ایسا رازق ہے، تو ایسا رحمان ہے، تو ایسا رحیم ہے، تو ایسا کریم ہے، تو ایسا بادشاہ ہے، تو ایسا عطا کرنے والا ہے، ایسا پروردگار ہے، ایسا مالک اور رازق، ایسا مشکل کشا اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ نگاہ کی بلندی دیکھیے، جیسا علی چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد کا جملہ فَاجْعَلْنِ كَمَا تُحِبُّ، پروردگارا اب علی کو بھی ویسا بنا دے جیسا۔ پڑھو تو صحیح یار کبھی علی کو، مولا علی کے بابت پوچھنا بھی نہیں کسی نے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، تلوار لے کے جانا وہی خالی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ ہے جہاد، اور اسی جہاد کو کرنا یہی دین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آ گئی نا انشاءاللہ۔ ایسا تو نہیں کہ پچھلیاں بھی گئی۔ عزیزان و نوجوانان عزیز، خدا را اب قرآن میں دیکھیے، اب وہ باتوں میں بات آتی چلی جاتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور بشر کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کی۔ مقصد تخلیق بشر عبادت الہی ہے۔ اب اس کا مفہوم لوگوں نے الگ لیا ہے تو ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ دور امیر المومنین میں مسجد میں آگے صبح و شام نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، تسبیح پہ تسبیح ٹھاٹھا ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے منکے پہ منکا ٹھا منکا، تو وہ سسٹم ان کا چل رہا تھا۔ مولا علی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جی یہ رجال الحق، یہ حق کے بندے ہیں۔ اچھا یہ نیا نام کہاں سے سنا ہم نے؟ علی کو نہیں پتا ہے یہ رجال الحق کا، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ہوتے کیا ہیں؟ کہ یہ ساری زندگی، سارا دن، ساری رات یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ کہا جی کوئی محلے والے دے دے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کر لیتے ہیں۔ مولا نے قیامت کا جملہ کہا، سنیے گا۔ کہا یہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے کھاتے پیتے ہیں؟ کہا محلے والے دے دے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کر لیتے ہیں۔ کہا یہ تو کتا بھی کر لیتا ہے، یہ تو کتا بھی کر لیتا ہے۔ کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو صبر کر لیا۔ اور مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، رشتہ داریاں چھوڑ کر،
عوام چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر، رزق حلال کو کمانا چھوڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر فقط نمازیں پڑھو، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ فریب ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ فقط اور فقط اس کے اپنے نااہلی اور کوتاہی کی نشانی ہے۔ امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا، مار مار کے باہر نکالا، نکلو دفع ہو جاؤ، جاؤ جا کر کماؤ۔ امیر المومنین نے پھر واضح کیا، یاد رکھو عبادت کسے کہتے ہیں، ایک کے جملے میں حل کر دیا امیر المومنین نے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ سب عبادت اللہ ہے۔ آپ اللہ کی رضا کو لے کر آپ ڈرائیوری کریں، آپ درزی بنیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کریں، آپ مستری مزدور کا کام کریں، سلائی کڑھائی کا کام کریں، میری ماں بہن بیٹیاں، وہ سب کے سب عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اسے ایک طرف کر دیں، اسے ایک طرف کر دیں۔ بھائی دین نام ہی اسی کے لیے۔ وہ جو آپ کے پاس نوٹ آتا ہے، ہر نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ رزق حلال عین عبادت ہے، یہاں پہ عین عبادت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے، یہ میں نے کہیں ادھر ادھر سے پڑھا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس دور، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ میرا خیال صحیح ہو۔ بھائی دیکھیے اس دور میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے رزق حلال کھانا، رزق حلال کمانا، رزق حلال کھلانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے دور ہی ایسا ہے، آپ چاہ کر بھی رزق حلال نہیں کما سکتے، کما کر لے بھی آئے ہیں، رزق حلال کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور پھر کھلانا بھی اسی حساب سے۔ عزیزان من، ایک دفعہ آپ کی کمائی حرام کی ہے، ایک دفعہ یہ کمائی حرام، وہ ٹھیک ہے، سب حرام، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ آپ کی کمائی ٹھیک ہے، میری ماں بہن بیٹی، یہ آپ سے ریلیٹڈ بات ہے، غور سے سنیں۔ ایک کمائی آپ کے شوہر کی حلال ہے، آپ کے بیٹے کے باپ کی حلال ہے، گھر میں پہنچ گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے گھر کی ماں بہن بیٹی بہو کو نہ نجاست کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، جو آیا سب نجس اور سب کے سب بیڑا غرق۔ ایک بڑے پائے کے عالم دین، ان کو کسی مومن نے کہا میرے گھر میں دعوت ہے، آپ آ جائیں۔ اس نے کہا ایسے کیسے آ جاؤں بھائی، تو نماز پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا تو نجس ہوتا ہے، وہ تو مشرک کے قریب ہے، میں تو اسی گھر نہیں جاؤں گا۔ قبلہ ذرا مجھے نماز سکھا دیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ نماز سکھا دی، نماز وہ سیکھ لیا، پڑھنے لگ گیا۔ قبلہ اب آ جائیں ہمارے گھر میں۔ بھائی میں نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں؟ تو خمس دیتا ہے، تو خمس دیتا ہے، خمس نہیں دیتا تو تیرا مال ٹھیک نہیں ہے، تیرا مال حرام ہے، میں حرام مال نہیں کھاتا۔ اچھا قبلہ کیسے نکالنا ہے؟ سارا طریقہ بتاؤ، سارا خمس دے دیا۔ اچھا اب مولا قبلہ آ جائے ہمارے گھر میں۔ کہا نہیں آؤں گا، مجھے کیا پتا، تو جو مال لے کر آیا ہے، خمس نکالے، سارا پاک ہے، ٹھیک ہے، تیری بیوی کو نجاست طہارت آتے ہیں مسئلے، اس نے سیکھا ہے۔ قبلہ کیسے سکھاؤں؟ کہا میں سکھاؤں گا۔ کیسے سکھائیں گے؟ کہا یا میں تیرے گھر آؤں گا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا، صرف سکھانے کی حد تک، چونکہ تو نے مال پاک کیا اس لیے تیرا گھر پاک ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا ہے اسے پاک کروں گا۔ اس کے گھر گئے، عورت کو سکھایا سارا کچھ، طہارت، نجاست، اور اس کے بعد جب مطمئن ہو گئے اب اس نے کہا قبلہ اب آئیں گے؟ ہاں اب ہم آئیں گے۔ آرام سے تسلی سے یہ بات سنیں، ہمارے امام کیا اس مولوی سے کم ہے؟ امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں، بھائی غور سے خدا کے لیے سنیں، بھائی کیا امام زمانہ کی حیثیت اس مولوی سے کم ہے؟ کم ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو اللہ اکبر، کیا شخصیت ہے امام زمانہ کی، اللہ اکبر۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام زمانہ کا وجود وہ ہے جس کے وجود کے صدقے میں زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے۔
وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، اور انہی کے صدقے میں اللہ کائنات کو رزق دیتا ہے۔ یہ امام زمانہ ہے۔ آج ظہور کریں، شرق پور میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کا گھر اس قابل ہو کہ امام زمانہ ان کے مہمان بن سکے۔ عزیزان محترم، اگر وہ جس کہتے ہیں نا، وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، سبت ابن جعفر، وہ کراچی کے شاعر، کمال کی شخصیت، بڑے اچھے پوسٹ میں لگے، مومن متدین، اس نے بڑا خوبصورت کہا، الاجل جو کہتے ہیں وہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ ہم جو الاجل کہتے ہیں، بس یار بڑا ٹائم نہیں، معذرت کے ساتھ بس ایک آخری جملہ سن لیں اور زحمت تمام، میری باتیں ختم نہیں ہونی، چاہے آپ مجھے 2 بجے تک بٹھا کے رکھیں تو بھائی یہ آخری بات سن لیں اور زحمت تمام، مہربانی سلامت رہیں۔ آپ کا دل نورانی ہے، جس کا دل نورانی ہو نا وہی نورانی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ بھائی بات میں نے کہاں جانا تھا، آپ نے کہاں مجھے بھیج دیا، وہ سبت ابن جعفر کی بات ختم ہو گئی۔ ہاں جی بس بات ختم۔ عزیزان محترم، ٹائم کے اندر آپ نے صحیح کہا، چلے بھائی ساری چھوڑ دیتا ہوں، 2 جملے سن لیں، زحمت تمام، بار ہر بندے نے اپنے اپنے کام پہ جانا، وہ بات صحیح کریں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بہت تبلیغ کی، شامیوں کو، کوفیوں کو خطاب کیا اور فرمایا، آخر میں ایک جملہ عجب فرمایا، اس قدر میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، امام کی بات میں کیا اثر نہیں ہونا ہے؟ امام کی بات میں اثر نہیں اور امام حسین کی بات میں اثر نہیں ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ بات سنیے گا عزیزان، بڑے پتے کی بات امام حسین علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں اس قدر تمہیں آیات الہی سب کچھ بتا رہا ہوں، خطبے دے رہا ہوں، میرے اصحاب نے دی، میرے اہل بیت نے دی، تم پر اثر نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی کلام تم پہ اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم کے اندر حرام کا لقمہ۔ بس بات ختم، زیادہ لمبی بات نہیں، معذرت یار ٹائم میرے پر لے لیا آپ لوگوں کا، میں ویسے عادی نہیں ہوں اتنا لمبا ٹائم لینے کا، میں جو ٹائم دیتے ہیں لوگ میں اسی کے مطابق میں پڑھتا ہوں، بس وہ میں نے پہلے اجازت لی تھی کہ بھائی اگر تھوڑا لمبا ہو جائے تو اجازت رکھنا۔ تو بہر مختصر، جناب امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں گئے جتنے بھی شہید تھے، ان شہیدوں میں 2 ایسی شخصیات ہیں جنہیں امام حسین مدینے سے لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ 2 کون سی شخصیات ہیں؟ ایک حضرت اون، ایک حضرت محمد، دونوں جناب زینب کے فرزند ہیں۔ بہت مختصر 2 جملے، زیادہ لمبی بات نہیں۔ امام حسین انہیں مدینے میں چھوڑ کر گئے، 8 ذی الحج کو مولا مکے سے نکلے کربلا کے لیے۔ مسجد تنعیم جو حج کیے ہوئے ہوں یا کسی نے عمرہ کیا ان کو پتہ ہے، مسجد تنعیم، مسجد عمرہ اور مسجد عائشہ بھی اس کا نام ہے، وہاں سے عمرے کے احرام بنتے۔ مولا جب یہاں پہنچے تو عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب زینب عالیہ کے شوہر نامدار، بہت بزرگ ہو چکے تھے، نہیں وہ کمزور ہو چکے تھے بیماری کی وجہ سے۔ جناب اون کا ایک طرف سے سہارا لیا ہوا، ایک طرف سے محمد کا سہارا لے کر تشریف لائے۔ امام حسین کو سلام دعا کے بعد عرض کیا، میں اپنی زوجہ عالیہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کو اس سے ملنے سے کوئی شریعت نہیں روک سکتی، جائیے ملیے۔ جناب عبداللہ آئے، ادھر جناب زینب کو پتہ چلا عبداللہ آ گیا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا، عبداللہ کہیں مجھے واپس تو نہ لے جانے آیا ہوگا، اگر یہ مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو پھر میں اپنے بھائی سے جدا ہو کر کیسے رہوں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ جناب عبداللہ آگے بڑھے، سلام کیا، سلام کے بعد جناب زینب نے جواب دیا، وعلیک السلام یا ابن عمی۔ فوراً جناب زینب نے فرمایا، اے میرے سرتاج،
میں شریعت مصطفیٰ کی پابند ہوں، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابقت میں چلوں گی۔ اگر آپ مجھے ساتھ لے جانے آئے ہیں نا، میں چلی تو جاؤں گا، لیکن ایک بات یہ سن لیں، زینب تو نہ جائے گی مگر زینب کی لاش ہی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ تڑپ گئے، لرز گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا آقا زادی میری کیا جرت، میری کیا مجال کہ میں علی کی بیٹی کو حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں، میرے رسول نے کہا تھا کوئی مشکل سفر میں جاؤ نا تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاؤ، میں سامان صدقہ لے کر آیا ہوں۔ اور یہ فرما کر کہا جناب اوم کو آگے بڑھا کر اگر راستے میں کہیں ہمارے آقا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے یہ اوم میری طرف سے صدقہ کر دینا، اور محمد کو آگے بڑھا کر کہا محمد کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ مختصر کلام شب عاشور جناب زینب کبریٰ اون محمد کو بٹھا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو بچوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل میدان میں ایسی جنگ کرنا تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، شامی چیخ چیخ کر کہیں جعفر طیار آ گئے، حیدر کرار آ گئے۔ اور دیکھو بچوں مبادہ اگر نہر فرات پہ قبضہ کر لو تو اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ اللہ اکبر۔ اب مختصر ساری باتیں چھوڑ جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ اب عصر عاشور امام حسین آئے، کہا بہن زینب میں تیری خواہش پوری کر رہا ہوں، اون محمد بچوں آؤ مقتل میں جانے کی تیاری کرو۔ جناب زینب نے کہا بھائی حسین تھوڑی دیر رک جائیں، ایسے نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک صندوق نکالا، کھولا، 2 امامے نکالے، کہا یہ ایک جعفر طیار کا امامہ ہے، ایک حیدر کرار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پہنا اور پھر مقتل کی جانب بھیج۔ عزاداروں روایت کے جملے یہ ہیں کہ بچے اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک کو امام حسین نے اٹھا کے بٹھایا، ایک کو حضرت عباس نے اٹھا کے بٹھایا، بچے میدان میں گئے، جنگ بڑی زبردست کی، الامان و الحفیظ دونوں جڑے ہوئے تھے۔ اب آخر کب تک لڑتے؟ زینب کے یہ کم سن 3 دن کے بھوکے پیاسے، اب ان دھوکے بازوں نے دھوکے سے دونوں کو جدا کیا، اور کچھ فوجی شامیوں نے اون کو گھیرے میں لیا اور کچھ نے محمد کو گھیرے میں لیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اون گھوڑے سے گرے اور کچھ دیر میں حضرت محمد گھوڑے سے گرے۔ اب یہاں ایک روایت سننے کو ملتی ہے کہ جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ امام حسین کو پکارتا تھا، لیکن یہ محمد اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا نا ایک مرتبہ فریاد کر کے کہا اماں میں گر گئے، اماں میں گر گیا۔ عزادارو مولا حسین نے کہا عباس جلدی چلو، ایک کو میں اٹھا کے لاتا ہوں، ایک کو تو اٹھا کے لا۔ دونوں آئے، اٹھایا بچوں کو سینے سے لگا کے لے آئے۔ جب آئے نا تو بی بی زینب نے فریاد کر کے کہا او بی بیو آؤ مجھے مبارکباد دو، میرے اونا محمد میرے بھائی حسین پہ قربان ہو گئے۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر کہا اے بہن زینب ایک بات میں نے تیری مانی ہے، ایک بات تو میری مان، بھائی حکم کر، میری جان بھی قربان ہے، دیکھ بچے کب سے تڑپ رہے ہیں، ایک مرتبہ اٹھا کے سینے سے لگا لے۔ جناب زینب آگے بڑھی، آخر ماں تھی، اون کو اٹھایا سینے سے لگایا، روح پرواز کر چکی تھی، جلدی سے محمد کو اٹھایا سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، ابھی کچھ رمق باقی تھی، جیسے محسوس کیا ماں کی گود میں ہے، آنکھیں کھولی، ایک قیامت کا جملہ کہا، پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ کیا جملہ کہا؟ اماں کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے اماں کیا تو اب ہم سے راضی ہے؟ اماں اب تو خوش ہے؟ کیا اب اولو محمد نے تیرے دودھ کی لاج رکھی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔